الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالأسر. انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی ہے. تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. بعض ان میں ایمان والے ہیں اور ان میں بدکار ہیں. حضرت سامعین کرام، قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کا اثر رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ کہ آج تک اس کے پہلو جو ہیں وہ شمار نہ ہو سکے. کتنی ہی پہلو، کتنی ہی زندگی کے سوال اور زمان و مکان کی قید سے بڑھ کر رنگ و نسل، موسم، کتنے ہی پہلو ہیں جن سے آپ جائزہ لیں. اور قرآن کریم فرقان حمید رہنمائی فرما رہا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ رہنما ہے، ہدا ہے، وہاں رحمت باری تعالیٰ ہے. یہ آیہ کریمہ آج میرا تیسرا بیان ہے اس پر، اور متصل بیانات، 2 جمعۃ المبارک اور آج یہ جو ہمارا ماہانہ ذکر ہے، یہ متصل 3 بیان اس پر آیہ کریمہ پر ہو رہے ہیں، اور یہ آیہ کریمہ ہم سے مکمل نہیں ہو رہی. اتنے پہلو ہیں، اور جہاں سمجھتا ہوں کہ ہمارے الفاظ، ہمارے ادراک تمام ہو جاتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کے پہلو جو ہیں اس سے بڑھ جاتے ہیں. تو کنتم خیر امت، یہ امت کا ہونا، یہ رشتہ جو امتی کا ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما گئے، اور بعد میں وہ کسی سفر پر تھے. کسی جنگل سے گزرتے ہوئے ان کا سامنا شیر سے ہوا. شیر ایک خونخوار جانور ہے. تو ان کی روایت سے جو تحریر ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہو، تو میں نے بآواز بلند اسے کہا کہ میں اپنا نام لیا کہ میں سفینہ ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام. تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے پالتو جانور دم ہلاتا ہے، ایسے دم ہلاتا وہ میرے پاس آیا اور مجھے دھکیلتے ہوئے راستے کی طرف کر گیا کہ تم بھول کر جہاں جا رہے ہو تمہارا راستہ وہاں ہے. تو جانور ہے، لیکن نسبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انہوں نے بیان فرمائی، اس کی عظمت آپ غور فرمائیں. شاید واقعات پر ہمارے ہاں اتنا کچھ واقعاتی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جن کی اسناد نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہیں، تو وہ واقعات جو خرق عادت پیش آتے ہیں اور واقعتاً پیش آتے ہیں، ان کا بھی رد کر دیا جاتا ہے. یہ جو قرآن کریم کا معجزہ ہے، جو آج تک
اس دعوے کا اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی ہے اس جیسا، کوئی ایک آیا کریمہ لے آئے۔ خود تو کجا جتنے اپنے ساتھی بلانا چاہتا ہے، کیا حفاظ قرآن تلاوت کرنے والے یہ آیا کریمہ روز تلاوت نہیں کر رہے کہ ہے کوئی اس جیسی آیا کریمہ تو لے آئے؟ بہرحال آئے۔ تفلوا ولن تفلوا، ممکن ہی نہیں ہے، نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ بات آتی ہے امت کی، تو یہ عظمت نصیب ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے۔ وہ جو بنیاد ہے ایمان کی، وحدانیت باری تعالیٰ، اور اس شناسی تک اور رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ نے جو اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے اور ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ اللہ کریم کا احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ظہور میں، بعثت میں آپ اور آپ کی امت سب سے آخر ہے، چونکہ ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، تو دنیا میں ہونا سب سے آخر ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن کوئی نبی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ بلکہ احادیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ حرام ہے کہ کوئی نبی داخل ہو سکے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ داخل ہو سکے۔ حرام ہے کہ کوئی امت داخل ہو سکے جنت میں، یہ الفاظ مبارک ہیں، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن اگر آپ لفظ امت پر ہی بحث کریں گے تو اسے آپ لوگوں کا اجتماع، گروہ، ایک جماعت، کتنے ہی معنوں میں لے سکتے ہیں۔ عظمت اس کی تب ہے جب بات آتی ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امتی کے لیے جو بنیاد ہے اس کی ابتدا ہے ایمانیات سے، اور وہ عقائد اور ایمان نصیب ہو تو ساری زندگی کے جو مراحل ہیں، عبادات اور معاملات، ہر دو پہلو عملی ہیں۔ عبادات بھی عملی حصے میں داخل ہو رہی ہیں، معاملات بھی عملی حصے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہر دو پہلو سے جو شناسائی اور جو حق ہے وہ تبھی نصیب ہوتا ہے کہ اس بنیاد سے آشنا، اور نہ صرف وہ آشنائی یا اقرار، صدق دل سے اقرار، پھر یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی، اخرجت للناس، بات ذات کی نہ رہی۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ یہ ایمان کا نصیب ہونا اور یہ شرف نصیب ہونا، پھر آپ واپس غور فرمائیں سورہ بقرہ میں، جہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں، مخلوق میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نیابت میں جسے تخلیق فرمایا اسے قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کو پیدا فرمایا۔ عظمت نیابت کہ تمام مخلوق میں، خلق میں افضل الخلق پیدا فرمایا۔ افضل الخلق ہونے کا شرف کیا ہے؟ اس نے اپنی عبادت کو پسند فرمایا۔ یاد رکھیں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی عبادت نہ کرتی ہو، اور جو عبادت میں انقطاع لاتی ہے یا جس کی عبادت میں انقطاع پیدا ہوتا ہے اس کا دنیا میں وجود فنا ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ مکلف مخلوق جو ہے اس کے لیے جو فرصت ہے اور جو وقت مقرر ہے اس کا، یہ معاملہ اس مکلف حکم کے تحت آتا ہے کہ کس راہ کا تو انتخاب کرتا ہے، کہ ہدایت تمہارے سامنے ہے، شکر گزار ہوتا ہے یا تو اس کا انکار کرتا ہے۔ اور اگر یہ اختیار چناؤ کا
یہ جو نیت اور راستے کا ایک چناؤ یہ نہ ہوتا تو پھر یہ مکلف زندگی تو نہ تھی، پھر تو پابند تھی۔ نوری مخلوق فرشتے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان کی عظمت بیان فرمائی، صداقت و امانت بیان فرمائی، قوت بیان فرمائی، امور کی سر انجام دہی بیان فرمائی، لیکن جسے جو مقام جو حیثیت عطا فرمائی ہے اس سے ایک ذرہ، ایک لحظہ، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ذات سے جو میت کی نسبت ہوتی ہے، جیسے آمت الناس ہے، اسے میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، درجہ ایمان صحابی کا نصیب ہوا، وہ صحبت یافتہ کہ جسے صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ غیر صحابی تمام مخلوق جمع ہو جائے اس درجے کا ایمان نہیں ہو سکتا، تمام کا جمع کر لے، میت سے اتنا فرق۔ اور اگر یہ اصول اور ضابطہ اس کا اطلاق اس مخلوق سے باہر، مکلف سے باہر ہوتا تو حضرت جبرائیل امی عرض نہ کرتے سدرۃ المنتہا پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنبش آگے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ مکلف مخلوق کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ نہ صرف وہ فیصلہ کر سکتی ہے بلکہ جو حکم ہے اس تعمیل میں آتے ہوئے اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کے قرب کے منازل پا سکتی ہے۔ یہ شرف ہے۔ اور جب مکلف مخلوق میں چونکہ دو حصے ہیں، انسان اور جن، جب مطلق انسان پر بات آتی ہے تو اس کی یہ عظمت، انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا اس مخلوق میں ہے، اس اشرف الخلق اس نے پیدا فرمایا۔ کلام ذاتی اس کا نزول اس مخلوق پر ہے، اور قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہور علی قلبک، قرآن فرماتا۔ یہ عظمتیں اس بشر کے بغیر دوسری مخلوق، مکلف مخلوق کو یہ حاصل نہیں ہے۔ سزا کی بات ملتی ہے لیکن بخشش کے جو جنت کے پہلو ہیں وہ دوسری مخلوق کے بیان میں نہیں ملتے۔ علماء کرام بحث فرماتے ہیں چونکہ سزا کے پہلو مل رہے ہیں تو دوسرے بھی واقع ہوں، لیکن یہ بھی فرمایا جاتا ہے تحقیق میں کہ جس کی سزا ہوگی اس کی سزا پوری ہو کے پھر ختم کر دیے جائیں گے، وجود ہی نہیں رہے گا۔ بہرکیف موضوع یہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ یہ جو عظمت ہے اس کی نسبت جو بنیاد ہے وہ دین اسلام ہے۔ امتی کا شرف اگر وہ بنیاد تعمیل حکم اور اتباع اور صدق دل سے چھوڑ دے گا تو پھر گروہ ہوگا، لوگوں کا اجتماع ہوگا، اور جب صرف گروہ رہ جاتے ہیں اور لوگوں کے اجتماع رہ جاتے ہیں تو پھر ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے۔ دانے بکھیر دو تو وہ کتنا بکھرتے ہیں، اور انہیں پرو دو تو کیا خوبصورت نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ہو، وہی دانے ترتیب میں ہیں، پروئے ہوئے ہیں، بات اور ہے، اور وہ تند دھاگے کی توڑ دو ٹوٹ جائے تو وہ کیسے بکھرتے ہیں؟ لگتا ہے کبھی اکٹھے تھے ہی نہیں، اس طرح بکھرتے ہیں، بیگانگی محسوس ہوتی ہے۔ یہی حال ہے مخلوق کا کہ جو ایمان سے آشنا نہ ہوا، جسے نصیب نہ ہوا، وہ اسی طرح بکھرتے ہیں کہ جیسے ان کا کسی دوسرے سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے نہیں، اور مخلوق میں اسے جو پیدا فرما اس کا نام ہے حضرت انسان، اور انسان وہ جو مل جل کر رہے۔ عجیب بات ہے کہ جس کی خصلت میں ہے مل جل کر رہنا وہ فساد کرتا ہے، اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ ہجوم ہو گیا، انسانیت نہ رہی۔
تو وہ امت جسے یہ شرف نصیب ہے اس کی صرف ذات پر بات نہیں رکتی، اخرجت للناس، مخلوق کے واسطے ظاہر کی گئی۔ اب جب آپ قرآن کریم سے دیکھتے ہیں تو امتوں پر شہادت جو ہے اس میں بھی اس امت کو بیان فرمایا گیا، شاہد کے معنوں میں بھی بیان فرمایا گیا۔ بار الہ کتنی صدیاں گزر گئیں، ان گنت ماہ و سال گزر گئے، ہم قاصر ہیں اس شمار سے بھی، اور آپ یہ شرف عطا فرما رہے ہیں کہ امتوں پر بھی یہ شاہد ہوگی روز محشر۔ قرآن کریم کی فضیلت ہے۔ قوموں کے حالات، ان کا کردار کون بیان فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس سے بڑھ کر کون کسی کو بتا سکتا ہے؟ کہاں سے کوئی ایسا علم حاصل کر سکتا ہے جو کلام ذاتی سے نصیب ہو رہا ہے؟ ان اقوام کے سابقہ اقوام کے حالات بھی بیان فرمائے، کردار بھی بیان فرمائے، دنیا کے نتائج بھی بیان فرمائے، اور جد و جہد سے بھری زندگیاں اپنے مقربین کی بیان فرمائیں۔ اس سے بڑھ کر اور تصدیق کے لیے کسی کو کوئی ذریعہ مل سکتا ہے؟ اب کوئی قرآن سے واقف ہی نہ ہو، جانتا ہی نہ ہو میرے اللہ نے مجھے کیا بیان فرمایا، میرے لیے حکم کیا ہے، اور کیسے حالات اختیار کرنے سے نتائج کیسے مرتب ہوتے ہیں، کوئی جانے نہیں تو مجھے بتاؤ پھر روز محشر وہ کیا شہادت دے گا؟ تو قرآن کریم سے دوری کجا شہادت اقوام عالم پر دے، وہ تو ذات کی شہادت جو ہے وہاں کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو اس امت کا یہ شرف ہے، لیکن یہ شرف اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ذات میں نہیں۔ اب جب بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، تو میں تو ویسے کم علم ہوں، لیکن یہ میرا ماننا ہے واضح کا کوئی لفظ عوام میں، عام میں، مخلوق میں ایسا نہیں ہے جو عظمت محمد رسول اللہ اور شان رسالت بیان کر سکے۔ وہ مقام و حدود، یہ شرف بھی کلام ذاتی میں ہے، قرآن کریم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرماتا ہے۔ یہ جو ہدیہ عقیدت ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے اور بے کیف الفاظوں سے اور جو دنیا کی ضروریات کے سودوں میں ڈوبی گفتگو ہدیہ عقیدت میں ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا شان بیان کر سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی بساط میں نہیں ہے، اس کا اتنا وجود ہی نہیں ہے کہ یہ شان رسالت بیان کر سکے۔ اور جہاں جہاں قرآن کریم بیان فرماتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، علماء سے رجوع کر لیجئے گا، انہیں کہیے گا کہ شان رسالت میں جہاں جہاں جو آیا کریمہ بیان فرمائی گئی ہے طے کر دیں کہ اس کے کتنے رخ ہیں۔ نہیں کر پائیں گے۔ اگر طے کر سکتے تو یہ جو لاکھوں تفاسیر ہیں یہ لاکھوں نہ ہوتی، پھر کیوں لاکھوں تفاسیر ہیں؟ کہ اللہ کا احسان جس پر اس نے احسان فرمایا، جب وہ قرآن کریم کے بحر میں اترتا ہے ایک ہیرے جواہرات لے کر مخلوق کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ تو تفاسیر جو ہیں قرآن کریم کی ہیں نا، تو قرآن کریم میں عظمت رسالت جو بیان کی گئی ہے، کیا وہ نقل کی جا رہی ہے ہر تفسیر میں؟ یہ کتنے ہی پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہو رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ شرف نصیب ہو رہا ہے کہ اتنے پہلوؤں سے ہم آشنا اور، لیکن اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم تو آباتا سے ناواقف ہیں۔ کجا کہ ہم قرآن کریم کو جانتے ہیں۔ یہ جو مبارک الفاظ بیان فرمائے گئے ہیں جو اللہ جل شانہ کے ہیں،
جو لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئے، ایسی تو نہیں ہے کہ قبر میں اور قیامت کے دن قرآن کی حفاظت نصیب ہوگی۔ جنہیں قرآن کی تلاوت نصیب ہوگی انہیں ہی پھر حفاظت بھی نصیب ہوگی۔ ہم نے جو شمار کرنا ہے، میں نے اتنے ختم کر لیے، آج میں نے اتنی تلاوت کر لی، آج میں سب سے بڑھ گیا۔ تو اگر تلاوت قرآن کریم کا شرف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا میرے حبیب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم نے کبھی تلاوت میں غور کیا؟ تلاوت میں غور نہیں ہوتا، تکمیل میں غور ہوتا ہے، ختم کتنے ہو گئے، پھر سنانے بھی تو ہوتے ہیں نا، اتنے ختم میں نے کیا۔ اخرجت للناس، ضابطہ حیات اور ضرورت انسانی، کسی درجے کا کوئی پہلو نہیں بچتا جو قرآن کریم میں بیان نہ فرما دیا گیا، نہ کوئی ماضی کی ایسی بات یا ضرورت، کوئی سوال جو ہماری ضرورت کا، حال میں جو کچھ پیش آ رہا ہے اس میں سے کیسے گزرنا ہے، اور جو کچھ پیش آئے گا، ایک ہے بالعموم جو زندگی کی روش میں، ایک ہے بالخصوص جہاں عالم بدلتے چلے جائیں گے۔ دیکھو نا، یہ ایک عالم ہے خلق کا، تو برزخ بھی تو ایک عالم ہے، عالم بدل گیا، قیامت قائم ہوگی اور ایک اور سما پیدا ہو جائے گا، تو وہ بھی تو ایک عالم ہے جہاں ہمیشگی ہوگی۔ تو وہ جہاں کوئی دنیاوی علوم دسترس ہی نہیں رکھتا، وہاں تک کی شناسائی دے رہا ہے۔ کہاں والدین کی عظمت اور ان کی خدمت اور ذات سے ہوتے ہوئے آنے والی نسل کی جو آبیاری ہے، قرآن بیان فرما۔ جہاں تمہارے حقوق قرآن کریم انہیں اعلان فرما رہا ہے، وہاں وہ فرائض کا بھی حکم دے رہا ہے جو تمہارے ذمے ہیں، جو دوسرے کا حقوق، ذات کی نہیں، کل انسانیت کی بات کرتا ہے۔ حقوق و فرائض کی ایسی تقسیم فرماتا ہے کہ کوئی گلہ نہیں کر سکتا۔ کسی بھی مسئلے میں کسی پر بھی کوئی جرم یا کوئی اس کا عمل ایسا سرزد ہو جہاں اسے مجرم قرار دیا جائے، الزام دیا جائے، جرم ثابت کیا جائے، سزا دی جائے، یہ سارے پہلو ہوں، اس کے اپنے ایک موقف رہتا ہے، بھلے آپ اسے سزا دے دیں۔ قرآن کریم کے اصول اور ضابطے ایسے ہیں کہ جسے سزا ہو اس کے پاس بھی سوائے شرمندگی کو کوئی شے بچتی نہیں کہ ہاں میں نے غلط کیا تھا۔ اصول پر ہو نا، تو جب اصول پر انکار کرنے پر ہو تو وہ تو ایک ایسا کفر ہے، ایسی خناس ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے مقابل خدائی کے دعوے کیے گئے۔ ختم نبوت کا انکار کیا گیا، ایسے منحوس اور بدبخت ہوئے ہیں۔ وہ تو امتحان کا حصہ ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتے ہو، لیکن نتائج بتاتے ہیں کہ جس راہ کو جس نے اختیار کیا ویسے نتائج اسے ملے، اور جسے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا، جسے یہ امتی کا شرف نصیب ہوا، قرآن فرماتا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو کیا یہ برزخ کی بات فرما رہا ہے؟ وہ نکھار جو اخروی کامیابی کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ اثر چہروں پر عیاں ہو جاتا ہے۔ یہ پتھروں کے رگڑنے کا نشان نہیں ہے، یہ سجدوں کی شرف قبولیت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اخرجت للناس، اب جب یہ سمجھ نہ ہو کہ یہ رشتہ کیا، یہ اس کی عظمت کیا، اس کا شکرانہ کوئی کیا کرے۔ اور معزز سامعین کرام، یہ جو شکر ہے یہ ہم نہیں سمجھتے، ہم ضروریات پوری کرتے ہیں اور چل دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا۔ قیامت کے حالات میں یہ بیان فرمایا جاتا ہے اور ان سے شکر سے متعلق پوچھا جائے گا۔
اتنا بڑا سوال بن جائے گا ناشکری، اور ان سے شکر کے متعلق پوچھا جائے گا، بہت بڑے جو سوال ہیں روز محشر کے، ان میں یہ ناشکری جو ہے یہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور یہ شکر نصیب ہو جائے تو مجھے بتائیں شے بچتی ہی کوئی نہیں۔ اظہار تشکر عطا کے جواب میں ہوتا ہے نا، تو بتائیں خود ہیں تو یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے، دسترس ہے، ذہنی ہے، نگاہ و بیاں کی ہے، سمع و بصر ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، جس چیز کو دیکھو کیا ہے اللہ کی عطا ہے۔ تو سوچو نا ایک ایک پہلو میں شکر کرتے ہو، اور شکرانہ وہ کیفیت ہے جو حدود و قیود کا پابند کرتا ہے، جہاں یہ کیفیت نصیب ہو رہی ہو کہ بندہ مشکور ہو، بندہ لحاظ سے بات کرتا ہے اگلے سے۔ آپ دنیا کی زندگی کو دیکھو نا، اخرجت للناس۔ اب جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے حالات دیکھتے ہیں، تو یہ جو بے روی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ جو نفسا نفسی ہے، یہ جو رشتہ امتی کا ہے، جو ایک وجود کی صورت دیتا ہے، اس میں اگر تقریب یا تفریق ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ دعویٰ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ چونکہ دعویٰ اور عمل ایک ہو تو ٹوٹتی سانسوں میں بھی یہ درجے کا ایثار نصیب ہوتا ہے کہ گھونٹ پانی کا میرے بھائی کو دے دو، ہے نا، اظہار ہے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں تو بالعموم معاشرت و کجا جہاں ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارے فریضے میں حصے آتے ہیں، جو رشتے آتے ہیں، کیا یہاں ہم اس حال میں بیٹھے ہیں، خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نام پر بیٹھے ہیں، اجتماع جو ہے یہ دین کی تربیت کے لیے اور حصول کے لیے ورع اور تقوی کی نیت سے آئے ہیں؟ مجھے بتا سکتا ہے اس حال میں کھڑا ہو کر کوئی کہ وہ مطمئن ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو والدین کا مقام اسلام نے مقرر فرمایا انہیں حاصل ہے؟ اپنے اندر جھانکنے سے لے کر اپنے عزیز و اقارب سے معاشرے تک دیکھو، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو اسلامی یا اسلام کے نام پر ملک یا معاشرہ ہے، اس میں والدین کو حقوق میسر ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا اور اولاد فریضہ ادا کر رہی ہے؟ وہ جو قرآن فرماتا ہے کہ اف نہ کرو، سر جھکائے رہو، اس کی شہادت ہم دے پائیں گے؟ وہ اولاد جس کے لیے ہر غلطی کا جواز ہم گھڑتے ہیں، اس کی تربیت میں وہ علوم جو دار دنیا کے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہم یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ دینی علوم کو وہی حیثیت حاصل ہے جو دنیاوی علوم کے لیے ہے؟ حالانکہ دنیاوی علوم اس دار دنیا سے متعلقہ ہیں، فانی جہان ہیں، اور فانی جہان کے علوم کیا فانی نہ رہیں گے؟ یہاں جو ہے ہر شے ختم ہو جائے گی۔ وہ جو کلیے ہیں وہ کیا آخرت میں ان سے کوئی عقدہ کھلے گا؟ اور میرا قطعاً یہ مقصد کہنے کا نہیں ہے کہ دنیاوی علوم حاصل نہ کیے جائیں، یہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس حصول کے لیے جتنا دور تک سفر بھی کرنا پڑے ضرور کرو، لیکن کیا اس حصول کے لیے جو بنیاد اور جو اصل ہے، جہاں امتی کا شرف ہے، وہ چھوڑ دیا جائے؟ اسی طرح مسلمان ملک اور مسلمان معاشرہ ہے، اس کے بازاروں میں چلے جاؤ، اس کے لین دین میں چلے جاؤ، کیا ہم نے وہاں بازار میں جا کر کسی کا محاسبہ کرنا یا دیکھنا ہے؟ ہم تو اپنی جوتیاں اٹھائے پھرتے ہیں مسجدوں میں سجدے کے لیے جاتے ہوئے کہ واپس پلٹیں گے تو شاید ہوگی کہ نہ ہوگی، ہے نا؟ گرتے 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 کہاں پہنچے؟ تو وہ جو عظمت ہے اتباع، اور یاد رکھیں یہ جو فرمایا جا رہا ہے اخرجت للناس، جہاں یہ عظمت ہے نا کہ یہ شاہد ہوگی امتوں پر، جہاں یہ فرمان ہے کہ پہلے اسے بخشش کی جو حصہ نصیب ہوتی ہوئی جنت میں داخل ہوئی، کیا یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا اور تو نے
اپنا کیا کیا؟ تو نے جو ذمہ داری مخلوق کی تمہارے ذمہ تھی اس میں تم نے کیا کیا؟ اخرجت للناس، جو لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی، وہاں کیا کوئی جواب دے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب اس پر تفاسیر میں کبھی غور فرمائیے گا، کتنے پہلو بیان فرمائے گے، کس درجے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور وہ قوت جو برائی کو روک دے، اس سے حدیث شریف میں اس سے اور دل تک کی برائی کو برا سمجھنے تک کا بیان ہے کہ اگر کسی میں قوت ہے تو غلط ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، اسے روک کے قوت بازو سے روکے، نہیں قوت بازو تو زبان سے روکے، برا کہے روک کے اسے، نہیں یہ بھی قوت تو کم از کم دل سے تو برا جانے۔ اور میں جب آج اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں، اسی میں رہتا ہوں، اسی میں ہمارے بھی کردار ہیں، ہم بھی غلط گناہگار لوگ ہیں، ہمارے بھی اثر جو کام ہے ان کا اس پر ہوگا، اور ہر ایک کو حساب دینا، اللہ معاف فرمائے، تو حیرانگی ہوتی ہے۔ وہ امت جسے شرف امتی کا ہے، جو اسے زندگی کے اسلوب سکھاتا ہے، جو اسے حقوق و فرائض کی ترغیب اور رہنمائی فرماتا ہے، جو اسے ایسی زندگی بسر فرمانے کا، ایسی زندگی اختیار کرنے کا، ایسی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اور اسلوب سکھاتا ہے کہ وہ حضرت انسان کہلاتا ہے، اور انہیں نہ اختیار کرے، وہ چھوڑ دے تو جانوروں سے برا ہو جاتا ہے۔ وہ ذات تو کجا، اسے دوسروں تک کے لیے برائی کو روکنے اور اچھائی کے پھیلانے کا حکم ہے، تو کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں؟ لیکن لاکھوں لوگوں کی قربانی سے مارز وجود میں آیا وطن عزیز پاکستان، اور ماہ و سال شہادت دیتے جا رہے ہیں کہ قربانی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، ہمارے اندر کتنی تفریق ہے۔ ایک دفعہ میں کسی غیر مسلم حکومت کا ملک کے سربراہ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، وہ خاتون تھی، تو اس نے اسلحے کا سودا کیا، دفاعی سودا کیا، جو کہ ملک کی بجٹ جس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے سوال کیا کسی نے، اس سے معیشت کیوں نہیں بہتر کرتے تم، دفاع کا لے رہے؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی۔ اس نے کہا جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی ذرا گروی تھی، لیکن گھر کی دیواروں پر تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ غیر مسلم رہنمائی لے رہا اتباع محمد رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں دفاع کی ضرورت کیا ہے، اور قرآن فرماتا ہے اس درجے کا دفاع رکھو کہ وہ دشمن جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے، ان تک اس کا اثر جاتا ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں دفاع کی ضرورت کیا، ایسی معیشت پر لگو، اور جو کچھ معیشت کا حشر ہم نے کر رکھا ہے، آپ غور فرمائیں۔ پھر یہ جو بدامنی ہے، آپ دیکھیں جو کچھ بلوچستان میں ہوا، جنہیں راہ سے ہٹا کر استعمال کیا گیا، ان کا حشر دیکھیں۔ جہاں یہ وقوع پذیر واقعات ہوئے، آمت الناس کے حالات دیکھیں۔ پھر قوم کے بیٹوں نے جو جا کر دفاع کیا، ان گھروں میں جو واپس وردی جو ہے تہہ کر کے لائی گئی، ان کے حالات دیکھیں۔ کیوں ہے ایسا؟ اصول، ضابطے، بنیادیں جو قرآن دے رہا ہے، ان سے جتنی دوری ہوگی اتنا فساد بڑھے گا، حل نہیں ہوتا۔ کبھی آگ سے آگ نہیں بجھائی جائے گی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ دنیا پھرتا ہوں، دیکھتا ہوں، گو مقصد اپنا، اور کوشش ہوتی ہے کہ پورا وقت اور ہمتاً
گوش ہو کر اپنے جو ذمہ داری اسے ادا کی جائے، لیکن جہاں سے انسان گزرتا ہے دیکھتا سنتا تو ہے نا جی، بہت اعلیٰ درجے کا دفاعی نظم ہے ہمارے جوان جو ہیں وہ جہاں جوانی کی بات آتی ہے نا، وہاں جو نظم ہے اس میں بھی بڑے مضبوط ہے، لیکن جب ایسی پالیسیز اختیار کی جائیں جو بجائے حل کے تکلیف کا سبب بنتی آئیں، آج ہوں یا پہلے ہوں، تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے چلے جاتے۔ اب آپ دیکھیں کتنی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اسلام آباد کے ساتھ، تو کسی ایک جو فرقہ ہے اس میں ہوا ہے، اگلی باری کسی اور فرقے کی آ جائے گی، تو کب ہم ادراک کریں گے من حیث القوم؟ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں، بحیثیت مسلمان ادا کریں، بحیثیت پاکستانی ادا کریں، اپنے ملک کے دفاع میں، اپنے دفاعی اداروں میں، اپنے ملک کی سلامتی میں ہمیشہ اپنے کردار بھلے ایک لفظ کا بول سکو ضرور ادا کیا کرو۔ اب جب بات آتی اخرجت للناس، یہ بھی تو اجتماع ہے نا مخلوق کا، یہاں پر وہ لوگ بھی تو رہتے ہیں جنہیں ہم نے جھنڈے کی سفید پٹی میں داخل کیا ہوا ہے، غیر مسلم بھی تو رہتے ہیں، اور جو مسلمان رہتے ہیں وہ جو ہمارا کردار ہے تو ہر پہلو سے ضرورت ہے دوسروں کی۔ اب یہ جو آیہ کریمہ اس کے شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے تفاسیر میں، وہ یہ ہے کہ کچھ یہود کے لوگ تھے، انہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ کہا ہماری جماعت، ہمارا مذہب تم سے جو ہے وہ عظیم ہے۔ تو شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے پھر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اللہ جل شانہ نے پھر یہ آیہ کریمہ نازل۔ کوئی تم پر بات کرے تحقیر کرنے کو اور اللہ جل شانہ عظمت عطا فرمائے، دیکھو نا اس عطا کے بدل میں ذمہ داری کتنی بڑھتی جاتی ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب یاد رکھیں ہر شے کا اصول اور ضابطہ ہے، یہ ملک ہے، ایک نظام ہے، اس میں اگر ہم ایک جماعت کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بزور بازو روکیں گے، ترویج کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پورے ملک کا نظام جو ہے یہ ہل نہ جائے گا؟ تو یہاں کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے جس کے پاس نظم ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ جس کے پاس نظم ہے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، تو جو راستے کا پتھر میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ایک طرف پھینک سکتا ہوں میں وہ بھی نہ پھینکوں۔ حالانکہ اب یہ جو راستے کا صفائی حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کی رکاوٹ اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے کوئی ہٹائے کہ مخلوق گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، یا مومن و کافر کوئی تفریق نہیں ہے، مسافر کی بات ہے، راہ گزر کی بات، تکلیف نہ ہو، آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اسے بخشتا ہوں۔ تو پوری قوم ہم بیٹھے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، حکمران کیا کر رہا ہے، کون سیاسی جماعت کیا کر رہی ہے، کون سا ادارہ کیا کر رہا ہے، اور میاں جو تیرے ہاتھ میں ایک راستے کا پتھر اٹھانا ہے، کیا وہ تو اٹھا رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو پھر جب یہ بات آئے گی تو اس میں اس کی تفسیر میں بے شمار پہلو آتے ہیں۔ یہ مسلمانوں پر دنیا میں اچھائی کے نفاذ اور برائی کو مٹانے کی ذمہ داری میں عائد ہوتا ہے۔ تو جو اتنا کمزور ہو کہ اپنے معاشرے میں نہ کر سکے، وہ کسی دوسرے مظلوم کو انصاف کہاں دے سکے گا؟
اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس لیے نہیں کہ تم اپنا کمال بیان کرتے پھرو، اور فرمایا اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، یہ اصل وجہ ہے، یہ بنیاد ہے، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم مخاطب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، فرمایا جا رہا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے ساری کی جو بنیاد ہے، یہ امتی کی جو عظمت ہے، یہ جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کرم اور سارا کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ذات باری تعالیٰ، ہر شے کی بنیاد، ہر شے کی حقیقت، ہر شے کی اخیر اور حصول کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ، اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس ساری یہ جو ہے نا حصہ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جو ذاتی عمل کی حیثیت میں ہے، ایک پہلو ہے جو ترویجی پہلو میں آتا ہے، دعوت و تبلیغ میں آ گیا، اپنے ہاتھ سے روکا، درس و تدریس میں آ گیا، اس میں وہ اجتماعی پہلو جہاں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ذاتی عمل کا بھی ایک عجیب کیفیت اور حال ہے، اس لیے کہ کسی کی جو غلطی ذاتی ہے، اس سے قرآن جو جب بیان فرماتا ہے نا لوگوں کی غلطیوں پر، تو وہ فرماتا ہے فساد فی الارض۔ یہ جو وجود ہے نا جی، یہ وجود مثال ہے نا جی، ایک دنیا بھی وجود ہے، مخلوق بھی ایک ساری ایک وجودی طور پر رہ رہی ہے۔ آپ اس سارے کے بسنے کی ایک اکائی کو اٹھا لو، اس وجود کو اٹھا لو، اس پر مثال طے کرو، اس کی ایک رگ یہاں سے بند ہوتی ہے، زندگی کا انقطاع ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی رگ تو یہاں بند تھی، پورا وجود بے جان ہو گیا۔ اسی طرح جو عمل بد ہے وہ معاشرے کی رگیں جہاں بند کرتا ہے، قرآن فرماتا ہے فساد فی الارض۔ تو جو وہاں رہتی ہیں انہیں تعلیم دے رہا ہے، ان کی رہنمائی فرما رہا ہے، وہ جو حقوق و فرائض کی تقسیم دے رہا ہے، جو وہ فرما رہا ہے کہ صرف اقرار باللسان نہیں ہے بھائی، تصدیق بالقلب ہے، نہاں خانے دل سے مانو، صدق دل سے عمل کرو۔ اور صرف بات یہیں کی نہیں ہے معزز خواتین و حضرات، بات وہاں جائے گی جہاں بڑے کٹھن مراحل سے مخلوق پہنچے گی۔ قرآن فرماتا ہے کتنے مشکل مراحل سے ہو کر وہاں پہنچے، تو ایک ایک مرحلہ، ایک ایک زندگی کی جو کروٹ ہے وہ بدلتی 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 ہو جا میدان حشر میں کھڑی کرے گی۔ عجیب سما ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخشے گئے لوگوں کی کل صفیں جو ہیں 120 ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں امت محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کچھ انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ 2 4 10، کچھ ایسے اللہ کے انبیاء آئیں گے کہ جن کے ساتھ کوئی نہ ہوگا، کچھ ایسے آئیں گے جن کے ساتھ کوئی تعداد ہو۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک امت آ رہی ہے، بے شمار لوگ ہیں، بہت سارے لوگ، تو سوچا کس کی امت ہے؟ کہیں میری امت اتنی تعداد میں ہے، باقی کتنی کم ہے، میری اتنی تعداد میں ہے؟ تو اطلاع دی گئی کہ یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو تجسس فرمایا تو میری امت، تو فرمایا دائیں طرف دیکھیں تو فرمایا او پہاڑوں تک جو ہیں وہ اس کے نیچے آئے ہوئے ہیں، اور جیسے آسمان کی بلندیوں تک نظر آ رہی ہے۔ آپ دور زمین پر دیکھیں نا جی تو لگتا ہے آسمان اور زمین اکٹھی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا ایسے میدان ایک طرف دیکھیں تو مخلوق کی، تو آپ نے فرمایا کہ 120 صفیں ان کی جنہیں بخشش کا حکم ہوگا، 80 میری امت ہوگی، آپ کا فرمان۔ اور یہ جو اخروی
جو بخشش کی حصے ہیں اس سوائے اللہ کی رحمت کے اور کوئی چارہ نہیں. یہ جو ہم عبادت کی شمار میں لگے رہتے ہیں نا کہ زور بازو سے بخشش لینی میاں نہیں. حدیث شریف میں جو حصہ ملتا ہے اس کے مفہوم عالی میں شرح میں دیکھیں تو یہ ملتا ہے عمل صالح اختیار کیا جائے، عمل صالح ہو اور وہ تواتر جو ہو ساتھ چلے ایسا ہو. اور فرمایا جاتا ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اور خوش رہیں. صالح عمل اس کا تواتر ہے اور خوش کس لیے؟ جب اس کی شرح میں دیکھو کہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سے جو پھر توقع ہے وہ خوشی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا، یہ حصہ عطا فرمایا کہ میری امت کے 70,000 جو لوگ ہوں گے وہ بلا حساب جنت بھیج دیے جائیں گے، ان کا حساب نہیں فرماؤں گا. یہ اللہ نے فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی ایک روایت ہے، اور بھی مختلف روایات ہیں اس حدیث شریف میں. تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مانگتے. فرمایا مانگا میں نے اپنے اللہ سے. تو اللہ کریم نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بخش دوں. عرض کیا اور مانگتے. فرمایا میرے اللہ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 بخشوں. فرمایا اور مانگتے. فرمایا اللہ نے فرمایا 3 لب اور بھی بھیج دوں گا. اب دست شفقت اور رحمت کے اللہ کے جو لب ہوں گے اسے کون شمار کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخشش اللہ کی رحمت سے ہر ایک کی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی؟ آپ نے فرمایا بے شک. لیکن جو ذمہ داری اور حکم ہے ہمارا، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم اس کے کتنے پابند ہیں. اور پھر یہ جو ہے نا یہ جو عمل ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے بے شمار پہلو. اچھائی اور برائی روکنا یعنی ایک عمل ہو رہا ہے. اب اسی عمل کو جب آپ دیکھتی ہیں ایک آپ کے گرد وہ عمل ہو رہا ہے جو غیر مری ہے. ایک عمل کرتے ہیں نا اس کا نتیجہ آتا ہے. ایک وہ عمل ہو رہا ہے جو غیر مری ہے، جس کی مثال آپ کو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے میں بیان ملتی ہے. تو وہ جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ 3 واقعات زندگی کے کتنے پہلو کھول دیتے ہیں. کیوں؟ اس میں تحفظ کا پہلو بھی ہے، اس میں معیشت کا پہلو بھی ہے، اور اس میں انقطاع حیات کا بھی پہلو ہے. تو تکوینی امور جو ہیں وہ بھی اس نظام میں چلتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے حرکت کی، میں نے قدم اٹھایا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن جب قرآن کریم سے فرشتوں کی ذمہ داری کے تحت ان کے جو امور ہیں انہیں دیکھا جائے تو جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک ایک جنبش، ایک ایک ریشے پر فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو حرکت دیتا آتا ہے اور بندہ کہتا ہے میں نے یہ ہاتھ اٹھایا. تو اسی طرح جو تکوینی امور ہیں وہ سارا ایک نظم چل رہا ہے. اس سارے میں اگر آپ غور فرمائیں تو ایک نوجوان کھڑا ہو کر سوچتا ہے میں زندگی ایسے گزاروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں. پختہ عمر کو پہنچتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو بھاگ بھاگ کر دن رات پورے کرنے ہیں، یہ نظم یا وقت تو خود ہی گزر رہا ہے. جس کی عمر پختہ ہوتی ہے اس پہلو کو سوچ لے. اپنی اس نوجوانی کو بھی سوچ لو جب طاقت کا سر چشمہ بندہ سینے پر ہاتھ مار مار کر بول رہا ہوتا ہے. عجیب بات ہے نا، کہتے ہیں بچہ ہے اس کی ساری طاقت اس کے پاؤں میں ہوتی ہے، ہر وقت وہ ٹانگیں لا رہا. جوان ہوتا ہے وہ سینے پر ہاتھ مارتا ہے، کوئی بات کا میں نہیں مانتا، یہ نہیں. بوڑھا ہو جائے تو پھر ساری طاقت جب زبان میں جمع ہو جاتی ہے اور کچھ ہو نہیں، چپ نہیں کرنی.
تو آپ اگر غور فرمائیں نا کہ اپنی اپنی وہ عمر جہاں میں یہ کرتا ہوں اسے دیکھ کے بندہ کہتا ہے نظام حیات میں نے چلانا ہے. اور وہ کہیں کہ میں ضعیفی میں نہیں ہوں، لیکن میری عمر تک پہنچتی بات سمجھ آ جاتی ہے میاں دن اور رات نے خود گزرنا ہے، میں نے بھاگ کر ساتھ اپنی ذمہ داری کے لیے چلنا. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ دن اور رات میں نے کرنا. تو جب آپ ان پہلوؤں میں آتے ہیں تو اللہ جل شانہ تؤمنون باللہ اور ایمان لاتے ہو، بڑے پہلوؤں سے نوازا. وہ عظیم ہستیاں جنہیں میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، اللہ جل شانہ نے جس کو جہاں جب جس حیثیت جب تک کے لیے پیدا فرمایا، یہ بہترین اس کا مقام ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی رتی کے شک کی گنجائش نہیں. اس نے احسان فرمایا کہ ہمیں اس امت کو ظاہری شرف کے ساتھ باطنی حصے جو ہیں وہ بھی عطا فرمائے. اور جب باطنی حصوں کی بات آتی ہے تو بات آتی ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، منازل و مناسب سے آشنائی اس درجے کی کہ جہاں رسائی کی بات آئے، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ کریم نے اپنے ان ہستیوں کو سبب فرمایا. بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کو میں دیکھتا ہوں تو میں اکثر چیزیں اس لیے نہیں بولتا کہ سننے والا یا سمجھنے والا، ضروری نہیں ہے کہ جو سن رہا ہے وہ سمجھ بھی لے، اور جس کے اندر استعداد سمجھنے کی ہے اسے سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پیش ہی نہیں آتی. کہ جس کے اندر اسرار سمجھنے کی استعداد ہو، جس کے اندر اسرار سمجھنے کی استعداد ہو، اسے سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جس کے اندر استعداد اسرار سمجھنے کی نہ ہو، اسے سنانا بجائے خود ایک امتحان ہو جاتا، اس سے سمجھ نہیں. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے صاحب منصب مشائخ عطا فرمائے، منازل سلوک سے مخلوق نا واقف ان بلندیوں سے ان ہستیوں کے سبب مخلوق واقف ہو رہی ہے. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کہنے میں غیر سلسلہ یا بزرگوں کی میں تضحیق نہیں کر رہا یا انکار نہیں کر رہا، سارے اچھے ہیں، میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو حال ہمیں پیش آئے. تو اسی نسبت سے اللہ نے احسان فرمایا کہ منازل و مناسب کے پہلوؤں میں جو ترقی نصیب ہوئی، یہ سارے سلسلے کے لیے برکت ہے. ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ جنہیں اگر بیان کیا جائے تو شاید اچھا خاصا پڑھا لکھا جو دینی علوم کا ماہر ہے وہ بھی متذبذب ہو جائے. ہر شعبے کی ایک مہارت ہوتی ہے نا، کوئی شے قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے، یہ اصول ہے. لیکن کتنے فقہا ہیں، کتنے مفسر ہیں، کس درجے کو محدث ہیں، اور کیسی کیسی تحقیق لے کر آتے ہیں کہ پہلے تحقیق والے کہتے ہیں نہیں اصل بات یہ ہے. تو اگر اصل تک کی رسائی ہو، حدود کے اندر رسائی نہ ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو کبھی کوئی چیز ایسی نہیں بیان کی جو خرق عادت ہو. تو گزشتہ ایام میں ساتھیوں کی جو تک یہ جو بات اسباق کے پہلو یا مناسب کے پہلو سے، یہ اللہ کا احسان ہے. لیکن اس سے کوئی مراد یہ نہیں ہے میں نے تو منع کیا، لیکن پھر روکا اس لیے نہیں کہ اس درجے کا ان حصوں کا انکار ہو گیا کہ شاید اقرار بھی کرنا چاہیے. اتنا جھگڑا اور مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں کہ باطنی کیفی حصتوں کو جہاں ظاہری حصوں میں اتنا تضاد اور تلخی پیدا کر دی گئی ہے کہ جو فروع ہے اسے غلط اور صحیح تک پہنچا دیا گیا. تو
یہاں، لیکن اس سارے میں جو بات دو، ایک ہمیشہ یاد رکھیے گا ہم تمام امتحان گاہ میں ہیں تا دم واپسی، ایسے سمجھو جیسے ہم پل صراط پر چل رہے ہیں، اور پل صراط کی جو نسبت ہے وہ یہ ہے، فرمایا ہر ایک نے لازم گزرنا ہے یہاں سے۔ تو دنیا کی جو پل صراط ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو اچھائی اور برائی کا ایک حصہ کہ ہم کہاں قدم اٹھا رہے ہیں، اچھائی پر اللہ نصیب فرمائے گا، یہ اس کا ایک پہلو، اس میں شیخ ہو یا سالک۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے کہ اس کا استفادہ ہر ایک تک جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں بولتا اس لیے نہیں کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی کہ جسے سمجھ ہے اس کے لیے بولنا ضروری نہیں، اور جسے سمجھ نہ آئے اس کے لیے بولنا اس کے لیے ایک امتحان بنا لے۔ تو اللہ جل شانہ کا یہ جو عمل ہے، امر کا، حکم کا، اس کا ایک مخفی پہلو بھی ہے جو چلتا ہے، انہیں تکوینی امور کہتے ہیں۔ دنیا کے تکوینی امور کو 3 ڈائمنشنل کہتے ہیں۔ جیسے ایک تصویر ہے، اس کی ایک طرف ہے، 3 ڈائمنشنل کہیں گے تو اس کو تینوں طرف سے، اطراف سے اس کا دیکھنا ہے، لیکن تکوینی امور کو 3 ڈائمنشنل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ملٹیپل ڈائمنشنز ہیں، ایک نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل رنگ پر، قسم پر اور عمر پر بحث کرتے رہے، کیسا بیل ہو، کیسا رنگ ہو، کیا اوصاف ہوں۔ دوسری طرف ایک بیل بچا جو یتیم بچوں کے والد نے جنگل کو ہانکتی ہوئی دعا کی، بار اللہ میرے لیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرا دیا ہوا یہی رزق ہے، اسے میرے اولاد کے لیے رزق کا سبب بنا۔ تو پورا سونا تول کر اس کی کھال میں دینا پڑا۔ یہ تو 2 پہلو، جانے میرے اللہ کے کتنے پہلو۔ تو ان چیزوں کو اور ان کے حصول میں شکرانے میں جایا کریں۔ تو جب شکرانے میں ہم جائیں گے تو سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے کہ اپنے اعمال کی، کہ کتنے ایسے اعمال ہیں جو ناشکری کے ہیں، اللہ توفیق دے میں نے چھوڑوں۔ اب جب آپ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو پرانے ہیں وہ بھی اسی سے گزرے ہیں اور اسی پر ان کی بنیادیں کھڑی ہیں۔ کوئی وہ ساتھی جسے یہ کہا جائے کہ وہ عرشی منازل میں ہے، کیا لطیفہ قلب کی بنیاد پر نہیں وہ عرشی منازل کھڑی؟ اور جو آج داخل ہو رہے ہیں، اللہ انہیں استقامت دے۔ یہ کتنے ہی ساتھی بیٹھے ہیں، میں مطلب خواتین و حضرات میں کتنے جو ہیں ان کی بیعت ہوئی آج، ظاہری بیعت۔ تو یہ جو ابتدا کریں گے، کیا ان کے لیے دروازہ اور بنیاد قلب نہیں ہے؟ وہ جن کے منازل ہیں ان کے لیے نیچے سے بنیاد تو نہیں ہٹائی جا سکتی۔ تو ابتدا کے لیے بھی لازم ہے قلب، اور بلندیوں کے لیے بھی جو ہے وہ بنیاد اور سہارا تو قلب۔ طریقہ ذکر جو دیا گیا ہے اسے سنا کریں، اس کے مطابق کیا کریں۔ ذکر کرتے کرتے بے خیالی میں سانس اور ہو جاتی ہے، خیال اور ہو جاتا ہے۔ جب یہ دونوں نسبتیں الگ ہوتی ہیں، سانس کا اور ذکر کا نسبت ایک نہیں رہتی، الگ ہو جاتی ہے، پھر بندہ خیالوں میں بھٹک جاتا ہے۔ کبھی تجزیہ کرنا ذکر کرتے ہوئے، جب خیالوں میں بندہ بھٹکتا ہے، سوچنا اس کی بنیاد کیا تھی۔ اب بڑی سادہ سی بات ہے، سانس کے ربط کو نہ ٹوٹنے دو اللہ کے نام سے۔ وہ ٹوٹتا ہے، ذکر چھوٹ جاتا ہے۔ وہ بنیاد مضبوط رکھو گے تو جو شیاطین یا شیطان یا نفس کی بنت ہے اس میں بندہ نہیں ڈوبتا۔ حفاظت اللہ یا نصیب۔ آج میرا خیال ہے میں آیا کریمہ مکمل کر دوں، ورنہ تیسرے بیان میں بھی رہ جائے گی۔ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے
تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اہل کتاب آسمانی کتاب کلام ذاتی نصیب ہوا، اور کتنا اللہ نے احسان فرمایا، عبادت کو پیدا فرمایا، اور جب حکم ہوا نا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جائیں دنیا میں آپ چلے جائیں، جو حکم آئے گا اس کی تعمیل کامیابی ہوگی۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی حصوں میں وہ حکم جو ذات باری نے عطا فرمایا، کتنی عظمت ہے۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہود ہماری جماعت افضل ہے، اللہ جب ارشاد فرما رہا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، تب کی جو بات تھی تب کا ایمان تھا، آج منسوخ ہے، آج ایمان وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھو قرآن کی آیت کریمہ بیان فرما رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے خیر ہوتی، بہتر ہوتا۔ اب جب خیر کی بات آتی ہے نا تو خیر جو خیر ہے نا، کلی خیر، وہ اس کا اطلاق کسی ایک جگہ پر نہیں ہوتا، اس کا اطلاق اس تمام راہ، اس تمام مسافت پر ہوتا ہے جو خاتمہ بالخیر تک لے جائے۔ تو جب خیر اللہ کی طرف سے نصیب ہو تو وہ خیر پھر یہ وقتی اور لمحاتی بات نہیں ہے، وہ پھر ابدالآباد زندگی کی کامیابیوں سے ہمکنار کرتی چلی جاتی ہے۔ تو کیا ہے بنیاد کا؟ ایمان لاتے، وہی بنیاد ہے جو امتی کو امتی ہونے کا شرف عطا فرما رہی ہے۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، بعض ان میں ایمان والے اور ان میں بدکار کافر ہیں۔ ایسے لوگ جو اس شرک پر آئے لیکن متلاشی اور متجسس ہوئے، اس لیے کہ وہ بات کی پختگی کے بجائے بات کی حقیقت کے متلاشی تھے، اپنے دعوے پر اڑے رہنے سے حقیقت کے متلاشی تھے۔ پھر کیسا وہ بدبخت اور کیسا وہ اندھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز بنفس نفیس، اور وہ اندھا نہ پہچان پائے۔ اس پر کوئی الفاظ اندھے کی بھی جچتے نہیں، کچھ اور ہو، اس سے بڑھ کر کچھ ہو۔ فرمایا میرے حبیب یہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں پہچان۔ کیسی بدبختی، جلوہ افروز رو برو، اور آج صدیوں کی دوری میں، اور اس راہ کی جو جوتوں کی خاک ہے، اس خاک کی نسبت سے مخلوق کو منازل و مناصب نصیب ہو، کیسی اس کی عطا۔ اللہ کریم نے اس زندگی کی فرصت دی ہے، ایمان سے نوازا ہے، اپنی برگزیدہ ہستیوں سے جوڑا، ایک نسبت سے جوڑا، اور وہ نسبت تعلق کو، جڑنے کو کتنی پہلو میں کہتے ہیں، لیکن جب نسبت باطنی اور کیفی حصوں کی تصوف کی بات آئے گی، یہ جا جوڑتی ہے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نسبت کا نصیب ہو جانا یہی بلند اسباق ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آنے والے ساتھیوں یا دوسرے ساتھی جو منازل کے حوالے سے بات کی ہے، میری ایک بات یاد رکھنا، ہمارے ادراک سے وسیع تر ہے منازل سلوک کی وسعت، یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارا ادراک نہیں وہاں پہنچ رہا جہاں وسعت ہے اسباق کی، چونکہ منازل سلوک جو ہیں یہ قرب الہی کے ہیں۔ قرب الہی رحمت باری تعالی ہے،
اور جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود ہیں۔ انہیں دنیا کی سیڑھیاں نہ جانے، عمارتوں کی منازل نہ جانے، بہت وسیع۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لطیف قلب راسخ اور اس کی مضبوطی نصیب ہوئے، جہاں حامل قلب بیٹھا ہے وہاں کے ذرات سے لے کر گرد و پیش کی مخلوق جو ہے اسے یہ کیفیت اور حال جو ایمان کا ہے اس کے اثرات پہنچنا شروع ہو جائے۔ وہ کیسا صوفی ہے کہ بازار جائے تو نماز قضا، وہ کیسا صوفی ہے کہ جسے پکڑ پکڑ کر ذکر کرائے جائیں اور طریقے ذکر کا اس کا فرق جو ہے اسے ہی نکالتے رہیں۔ وہ کیسا صوفی ہے کہ اس کے ساتھ یہی جھگڑا رہے کہ منازل و مراتب میں نہ پھنسو، ذمہ داریوں میں اور ذمہ داریوں کے تقرر میں نہ پھنسو۔ تو جب اس اپنی بنیاد کو خلوص سے چمٹ جاؤ گے ہر شے ثانوی ہو جائے گی۔ میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوتیوں میں بیٹھنا، بڑے حضرت جی کی جوتیوں میں بیٹھنا مجھے شرف نصیب رہا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ زندگی بسر ہوئی ہے۔ یقین مانو نسب کی نسبت سے مجھے رسائی تھی، نسب کی نسبت سے تب تک مجھے عطا نہیں ہوا جب تک میں اس راہ کا مسافر نہیں ہوا۔ یاد رکھو، یہ نہیں کہ اولاد تھا، میرا نام بڑے حضرت جی نے رکھا ہے، حضرت جی کے ساتھ میں نے زندگی بسر کی۔ اس شعبے میں کس درجے کا وابستہ تھا اور کتنی کمزوریاں تھیں وہ سنبھال کر یہی دیکھ رہا ہوں، لیکن اس راہ کی مسافتیں مجھے نصیب نہ ہوئیں تاں کہ اس راہ کا مسافر نہ ہوا۔ یقیناً یہ نسب میرے لیے خوش بختی، یقیناً مشائخ کی جوتیاں میرے لیے خوش بختی کہ میرے اللہ نے یہ نسبت بھی تو میرے اللہ نے دی نا جی، اس نے توفیق دی۔ تو اس تعلق کو عمومی نہ جانے، یہ بہت قیمتی تعلق ہے، جسے چھین نہ سکو گے، جسے خرید نہ سکو، کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی، کوئی دنیا کا افزانہ اس کا افزانہ نہیں ہے۔ یہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقدس سے، لحاظ سے، احترام سے۔ اور ہمارے پاس کیا، مجھے بتاؤ عبادات میں اپنے اندر سوچ لو، میں نہیں پوچھتا چونکہ میں اب کم عبادت والا بندہ ہوں، کم علم آدمی ہوں، میں کسی سے کیا کہوں، اپنے اندر سوچ لو جتنی عبادات کر رہے ہو کیا اس پر مطمئن ہو کہ میں محنت اور مجاہدہ کر رہا ہوں؟ اپنے اندر سوچ لو نا، اپنے اندر کلام کرو، سماعت اور کلام باطنی کرو۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگ بیٹھے ہو خواتین و حضرات، کوئی ایک یہ کہہ سکے، مجھے نہ کہو، اعلان نہ کرو، اپنے اندر سوچ لو، کوئی مجھ سمیت یہ کہہ سکتا ہے کہ محنت و مجاہدہ کتنا شرف ہے کہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اور مجھے بتاؤ جو اپنا حصہ ہے وہاں ہم کہاں ہیں؟ شکر کیا کرو، اس نسبت کی نزاکت کو سمجھو، نہ سمجھو ایسا آئینہ بھی نہیں نازک ہوتا جتنی یہ نسبت نازک ہوتی۔ ایک لحظے کا خیال ایسے گزرے نا تو یہ رشتے چکنا چور ہو جائے، اور مضبوط اتنا ہے کہ ملک الموت وارد ہو جائے، عالم بدل جائیں، رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے، اور سارے ایمان کا حاصل کیا ہے؟ اللہ۔
اللہ اللہ و اکثرهم الفاسقون، اور ان میں بدکار بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ وہ احسان اس نے ایمان عطا فرمائے، اللہ غلطیاں گناہ کمزوریاں معاف فرمائے۔ اس ایمان پر قائم رہنا، اس نسبت سے جڑے رہنا، اپنی رضا اور قرب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، شیطان کی شیطنت نفس کے وساوس سے محفوظ فرمائے، گرد و پیش کے حالات ایسے نہ طاقتور ہوں ہم جیسے کمزور ان کیفیات میں بحال ہوں، اللہ ایسی کیفیات عطا فرمائے، ایسے راسخ اسباق عطا فرمائے کہ مخلوق کی بہتری کا سبب ہو سکے۔ اللہ جل شانہ اس امت پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اتفاق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان فسادات سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نشاط ثانیہ اسلام کی دیکھنا نصیب فرمائے، اس میں اپنا جان مال عزت آبرو ہر شے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بڑی مشکل ہے اور دو پہلو سے، ایک جو حالات پیش آتے ہیں اور جو ایک اندر طوفان بپا رہتا ہے، اللہ دونوں صورتوں میں محفوظ فرمائے۔ اللہ جل شانہ مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، ہمہ وقت بلند فرمائے، استقامت نصیب ہو جی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔